السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے بھائی؟ ماشاءاللہ سے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ٹائم موجود ہیں بریلی شریف، اور آپ کو ہم حضور سرکار اعلیٰ حضرت صاحب کی درگاہ شریف کا دیدار کراتے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں، کوئی بھائی ویڈیو اسکپ کر کے نہ جائے۔ تو ملتے ہیں درگاہ پہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ ہم عرس وصال کے دن وصال، اور ایک اشارہ دوں، جس دن عرس ہوتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی تاریخ میں کیوں جمع ہوتے ہو؟ ہم نے کہا ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، 9 تاریخ ہی کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اس دن دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے؟ بولیں، یہ الزامی جواب ہے، رد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ اس دن جو سوچے میری دعا قبول نہیں وہ مجرم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں قبول ہوتی ہے؟ 9 کو ہی کیوں قبول ہوتی ہے؟ حالانکہ 10 کو بھی کوئی جائے تو حاجی ہوگا نہیں، 11 کو جائے تو نہیں، 8 کو جائے تو 9 کو ہی جانا ہے، اسی تاریخ کو جانا ہے۔ کیوں؟ اس دن اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں۔ عرفات، عرفہ مطلب پہچاننا۔ آدم حوا دونوں جدا ہوئے جنت سے، آدم ہندوستان میں، حوا جدہ میں، دونوں کی توبہ قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، تو دونوں کی ملاقات 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی عرفات کے میدان میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ایک نبی سے ایک ولیہ کی ملاقات ہوئی۔ کہاں؟ نبی سے ولیہ، تو وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہو گیا، وہ تاریخ دعا کی قبولیت کی ہو گئی۔ حوا جیسی ولیہ، آدم جیسے نبی سے جہاں ملے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی جیسا ولی سید الانبیاء جیسے نبی سے جس قبر میں ملاقات کرے، کیا وہ جگہ قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ معین الدین جیسا ولی 6 رجب کو، اب آپ کہیں گے کیسے ملے؟ ہم نے کہا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی بخاری تو بہت کرتے ہیں، قبر میں سوال کیا ہوگا؟ وہ پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ لوگ اس پہ بہت باتیں کرتے، کہا تصویر ہوگی، شکل ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، لیکن ہمارا امام تو یہ کہتا ہے جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہمیں تصویر نہیں، رسول اللہ کا جلوہ جہاں آ رہا قبر میں نظر آئے گا۔ ارے جب عام مومن زیارت کرتا ہے تو غوث پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی؟ غریب نواز نے کیسے زیارت کی ہوگی؟ مخدوم پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی؟ محبوب الہی نے کیسے زیارت کی ہوگی؟ تو ولیہ کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے، وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہو رہا ہے۔ تو غوث اعظم جیسے ولی کی ملاقات سید الانبیاء سے قبر میں ہو رہی ہے، غریب نواز کی ہو رہی ہے، صابر پاک کی ہو رہی ہے، صابر باپو کی ہو رہی ہے۔ تو کیا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن گیا؟ وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ لیکن مسلمانوں کو اتنا چاہیے، قبروں پر حاضری دو شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر، عرس مناؤ، حد دیکھ کتنا اچھا عرس ہے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام ہیں، یہاں کوئی غیر شرعی بات فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہی۔ الحمدللہ، کاش ہمارے عرس ایسی تلاوت ہو، درود ہو، سلام ہو، اور قرآن خوانی ہو، اور بزرگوں کے یہاں جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے رہو، ادب سے فاتحہ پڑھو، اور ایسے ان کی تعظیم کرو جیسے حیات ظاہری میں ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ جو گر پڑنا ہے، ان پہ ہاتھ رکھ کے پوری قبر پہ بوجھ ڈال دینا ہے، اور کوئی وہاں پر جو ہے مٹی کے گھوڑے لا کر کے چڑھا رہا ہے، کوئی کپڑے کے گھوڑے لا کر کے چڑھا رہا